اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھجوریں لے کے کہتے جی میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا کہ آقا میں آپ کے پاس جب فصل کا پہلا پھل آئے گا میں آپ کی خدمت میں لاؤں گا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب دنیا میں رہے نہیں، آپ دنیا سے جا چکے، آپ ان کے جانشین ہیں، تو جی یہ آپ کے حوالے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا اچھا حضور نے ایسے فرمایا تھا؟ جی ایسے فرمایا تھا، رکھ دو یہاں۔ رکھ دیا، ٹوکرا پورا تھا کھجوروں کا۔ ابو بکر صدیق نے اعلان کیا ہاں بھائی کوئی ایسا مسلمان، کوئی ایسا صحابی کہ جس نے حضور علیہ السلام سے آ کے کچھ مانگا ہو، اور غریب غربت چل رہی تھی، کچھ مانگا ہو اور اللہ کے نبی کے پاس جب ہوتا تو حضور دے دیتے، یا کسی صحابی کو کہتے بھائی تو اسے دے دے، اور اگر دینے والا بھی کوئی نہ ہوتا حضور نہیں کرتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے، حضور کہہ دیتے ابھی کچھ نہیں ہے، پھر آنا جب اللہ مجھے دے گا تو میں تمہیں دے دوں گا۔ ابو بکر کہنے لگے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس سے حضور نے وعدہ کیا ہو کہ پھر آنا کبھی، اللہ جب مجھے دے گا تو میں تمہیں دوں گا، وہ بندہ حضور کے پاس نہ آ سکا ہو، حضور اسے نہ دے سکے ہوں، ہے کوئی؟ ایک بندے نے ہاتھ اٹھایا، میں بہت غربت میں تھا، پریشان تھا، بیمار تھا، میں آقا کی خدمت میں آیا، اللہ کا کرنا کہ حضور کی جھولی بھی اس وقت خالی تھی، آقا کے پاس بھی کوئی مال نہیں تھا، تو آقا نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق مجھے کہہ دیا پھر آنا جب اللہ مجھے دے گا تو میں تمہیں ضرور دے دوں گا۔ آج میں آپ کے پاس آیا بیٹھا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ادھر آ جاؤ، آج وہ وصیت رسول پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ بندہ ابو بکر صدیق کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ بھائی اٹھا لو سارا ٹوکرا، فرمایا نہیں، فرمایا علی کدھر ہے؟ علی شیر خدا کے جی حضرت میں آپ کے پاس ہی ہوں، بیٹھا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، علی اپنے ہاتھوں سے انہیں 3 مرتبہ دے دو، اپنے ہاتھوں سے 3 مرتبہ دے دو۔ بھئی ابو بکر اپنے ہاتھ نال آپ چا دے ویا، کیڑی ضرورت ہے مولا علی نے آکھن دی؟ دنیا کو بتانے کے لیے کہ وصیت رسول کی ہو، امارت صدیق کی ہو، تقسیم کرنے والے ہاتھ علی کے ہوں، تو دنیا کو پیغام محبت دیا جاتا ہے۔ یہاں نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں محبت کی بات ہے۔ علی 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں سے تول کے دے دو۔ علی نے اپنے ہاتھوں سے تولا، ایک ڈھیری، پھر تولا دوسری ڈھیری، پھر تولا تیسری ڈھیری، الگ الگ۔ فرمایا گنو ذرا کتنی بنتی ہیں؟ وہ تینوں میں 60 آئیں۔ ہن جتھے حیران پبلک تے اتھے حیران خود مولا علی بھی، ہاتھ تا میرے ہاں 60 کی میں پوری ہو گئی کیسے پوری ہو گئی؟ پھر مجھے کیوں ابو بکر نے بلایا؟ عمر کو کہتے، عثمان کو کہتے، طلحہ کو کہتے، زبیر کو کہتے، خود اپنے ہاتھوں سے دے دیتے۔ علی کے چہرے کی حیرانی ابو بکر صدیق سمجھ گئے، اس لیے کہ ابو بکر نبی کے چہرے کی حیرانی بھی ایسے ہی سمجھ جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں بتاتا ہوں، آج میں نے اس حدیث پہ عمل کیا ہے کہ جو صرف میں نے سنی ہے۔ بلند آواز سے یار، آج میں نے اس حدیث پہ عمل کیا ہے پیارے نبی کی، جو حدیث صرف میں نے سنی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر روایت بیان کرتے ہیں کہ جب ہم غار سے نکل کے ہجرت کے دنوں میں مدینے آ رہے تھے، ابو بکر کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ ایسے حضور کی کمر میں تھا، ایسے، اور حضور کا ہاتھ میری کمر میں تھا۔ ہم یوں محبت اور پیار سے باتیں کرتے پیدل آ رہے تھے تے علی دا ذکر چڑھ پیا۔ آئے ہائے، اور یہ محبت بھی آپ کو اس سٹیج سے ملے گی کہ ذکر نبی کرے، ذکر ابو بکر کرے، اور ذکر کا مرکز حضرت علی ہو۔
نبی اور صدیق ہجرت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں کہ حضرت علی آپ کا ذکر حضور نے چھیڑ دیا، کیوں نہ چھیڑتے کہ سارے صحابہ ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے، آخری نبی اور صدیق ہجرت کر کے آ رہے ہیں، پیچھے حضور علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، لوگوں کی امانت ان کے حوالے کر کے، علی تم بھی وہاں آ جانا جہاں میں اور صدیق جا رہے ہیں۔ ذکر تو چھیڑنا بنتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر بتا رہے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ یار ابو بکر، بڑے اتفاق کی بات ہے کہ میرے اور علی کے ہاتھوں کا پیمانہ ایک ہے، جتنی چیز میں اپنے ہاتھ میں اٹھا سکتا ہوں اتنی چیز ہی علی کے ہاتھ میں آتی ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ آج مجھے اللہ نے موقع دیا کہ نبی علیہ السلام کے اس پیمانے کو سامنے رکھ کے میں حضور کے ہاتھوں سے دینا چاہتا تھا جتنی حضور دینا چاہتے تھے، اب نبی تو رہے نہیں، اس لیے حکم ابو بکر کا، ہاتھوں کی وصیت نبی کی اور ہاتھ علی کے، نبی کی یوں ہی وصیت ابو بکر پوری کر دیتا ہے۔